سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاضت بھی کی ہے اور علم بھی سیکھا ہے. بچھولی کے غیور مسلمانوں، اپنے بچوں کو غوث پاک کا غلام اگر بنانا چاہتے ہو، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ انہیں علم دین سکھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت میں جو حالت حاضرہ میں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ دین اور دنیا دونوں سکھاؤ. جی جی دونوں سکھاؤ، دونوں. ورنہ یہ بتاؤ، مالدار تو بہت ہیں بچھولی میں، بتاؤ کوئی ایسا ہے جو انسپیکٹر ہو بچھولی میں؟ بتاؤ کوئی ایسا ہے جو ایس ایس پی ہو بچھولی میں؟ بتاؤ کوئی ایسا ہے جو ڈی ایم ہو؟ پردھانی کے لیے سب تیار ہو جائیں گے اور دوسروں کا بھی ستیاناش مار دیں گے. ابے بھائی، پردھانی اگر پردھانی ہی سب کچھ ہوتی، پردھانی ہی سب کچھ ہوتی، ہم مسلمانوں کو پتہ ہے المیہ کیا ہے؟ ہم اندھے ہو گئے، مال و دولت میں اندھے. ہم نے نہ دنیا ہی کمائی نہ آخرت، نہ اپنے بچوں کو صحیح سے دنیا ہی دے سکے نہ پھر دین دے سکے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پیسہ تو اتنا ہے کہ سنبل والوں کو ادھار دے دو گے تم. میرے پیاروں بچھولی والوں، اپنے پیسے کا جائز استعمال کرنے کا صرف واحد اس دور میں طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین بھی سکھاؤ. اور اگر کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کا بچہ MBBS بننا چاہتا ہے، اسے MBBS بناؤ. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی فراوانی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پولیس پرشاسن میں ڈالو، کسی اور محکمے میں ڈالو، تاکہ وہاں پہنچے گا تو تمہاری بات تو کر لے گا. جی لیکن تم نے وہ پیسہ اسکول کالج میں لگانے کے بجائے کچہریوں میں لگا دیا. ڈولو مینڈو پہ لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دیے تم نے. آج تمہارا پرسانے حال نہیں ہے. ایک چپٹیا آ گیا، وہاں سے پورے گاؤں کو باندھ کے لے جاؤ. کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے. ہاں، اگر تمہارے اندر ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے، تعلیم یافتہ ہوتے، تو کھڑا ہو کر کے سوال کرے گا، کھڑا ہو کر کے سوال کرے گا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی آنے کی، تو کس لیے آیا ہے، کس نظریے سے آیا ہے. قسم خدا کی یہ دنیا تمہیں جاہل دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان قوم پڑھے گی تو سوال کرے گی. اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے آراستہ پیراستہ کرنا پڑے گا. بچھولی کے غیور مسلمانوں، اور ایک بات اور میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اور کسی نے قسم کھا لی ہے کہ اولاد تو ہے لیکن پڑھاؤں گا نہیں، تو ہاتھ جوڑ کے اس سے گزارش میری یہ ہے، پیسے والے سے، کہ اللہ نے تجھے پیسہ دیا، اس کا صحیح استعمال کر اس طریقے سے. اگر کوئی غریب کا بچہ ہے جو اسکول نہیں جا سکتا ہے، قسم خدا کی تو اس کے گھر پہنچ اور کہے کہ تو اگر کوئی سی دنیا کی ڈگری حاصل کرنا چاہے. ارے دنیا کی ڈگری سے بھی تو مخلوق کی خدمت ہو سکتی ہے. اگر ڈاکٹر بنے گا تو کیا مخلوق کی خدمت نہیں ہوگی؟ اگر SP DSP بنے گا تو کیا مخلوق کی خدمت نہیں ہوگی؟ تو مالدار لوگ غریب بچوں کو پڑھا دیں. بتاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو شادیوں پہ لٹا مت. اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو طوائفوں پر گڈیاں مت لٹا. قسم خدا کی اگر تجھے رب رسول کے یہاں سرخ روح ہونا ہے تو خود بھی پڑھ، بچوں کو بھی پڑھا. اور اگر بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتا اور غریب کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، قسم خدا کی اس کے گھر میں جا کر کے دیا کہ تم اپنے بچوں کو پڑھا لو. کوئی ایسا تو ہو ہمارے معاشرے میں، کوئی ایسا تو ہو جو یہ کہے کہ تیرا بچہ پوری ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن لے اللہ کے کرم سے میرے پاس پیسہ ہے، میں تیرے بچے کو ڈگری کراؤں گا. اور دیکھو مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی کمی، یہاں سے لے کر کے جنیٹے تک چلے جاؤ، سنبل تک چلے جاؤ، میرج ہال ہر کہیں مل جائے گا، لیکن مسلمانوں کا ڈگری کالج بہت کمی سے ملے گا. بہت کمی کیا، نہ کے برابر ہے. ارے پیسہ ہی کمانا ہے تو اسکول کھول کے کما لو، کم سے کم فائدہ تو پہنچے گا. جی تعلیم ایجوکیشن تو عام ہوگی. اللہ اکبر. جس کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، قسم خدا کی وہ کتنا بڑا عالم. ایک مرتبہ ایسا ہوا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا ایک مرید ایک محدث صاحب کے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا. ان کا نام تھا ابن الجوزی. ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت تم روز یہاں پر بیٹھ کر کے درس دیا کرتے ہو، کبھی ہمارے پیر کے پاس بھی چلے جایا کرو.
اور وہ ٹھہرے محدث بہت پڑھے لکھے، انہیں پیر کا سمجھ میں آئے، وہ کہنے لگے وہ کیا بتائیں گے، ہم سے زیادہ تھوڑی بتا سکتے ہیں۔ مرید نے کہا کہ جناب محدث صاحب، آپ کی جو ہے حدیث بیانی کا چرچا پورے بغداد میں، کم سے کم ہماری بات رکھ لو، ایک مرتبہ تو ہمارے پیر صاحب کی محفل میں پہنچو، ان کی بات سن لو۔ جب زیادہ ضد کری نا، پہنچ گئے، جبہ قبہ اپنا اتارا، کیونکہ اگر عالمانہ وضع قطع ہوتی تو بے عزتی ہو جاتی۔ بولے اتنے بڑے محدث اور پیر صاحب کے مجمع میں، جبہ قبہ اتارا اور وہ عام لباس پہن کر کے ادھر کونے میں کو بیٹھ گئے۔ سرکار غوث پاک کا انداز کریمانہ یہ تھا کہ جب آپ تقریر فرماتے تو اس سے پہلے ایک قاری صاحب قرآن کی آیت پڑھتے، اب قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد وہ رک جاتے تھے، میرا غوث کھڑا ہوتا تھا، سبحان سرکار غوث پاک کرسی خطابت پر نشست فرما کر کے اس قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ ویسا ہی ہوا، محدث صاحب کونے میں آ کے بیٹھ گئے، قرآن کی آیت پڑھی قاری صاحب نے، حضرت غوث پاک نے اس کی تفسیر کرنا شروع کری، قرآن کی آیت کی پہلی تفسیر بیان کی۔ اب مرید صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے، کونی ماری بولی یہ والی آتی ہے، یہ والی آتی ہے، تو محدث صاحب بولے آتی ہے۔ اب دوسری بیان کی میرے غوث نے، جی جی، ایک ہی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر کونی ماری، محدث صاحب یہ والی بھی آتی ہے، بولے ہاں یہ بھی آتی ہے۔ پھر تیسری تفسیر بیان کی، پھر دیکھا محدث صاحب یہ والی آتی ہے، بولے ہاں یہ والی بھی آتی ہے۔ چوتھی پانچویں، اب وہ مرید سوچنے لگا یار وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں تو تمام بے عزتی سی محسوس ہو رہی ہے، یہ صحیح کہہ رہے تھے محدث صاحب۔ بولے جو تمہارے پیر کو پتا وہ ہمیں پتا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ پیر نہیں پیران پیر ہے، پیران پیر ہے، قسم خدا کی۔ اب اس نے 4-5 پوچھنے کے بعد، 4-5 بار پوچھنے کے بعد اب یہ خاموش ہو گئے، نیچے کو مڑی ڈال لی۔ انہوں نے سمجھا کہ اب تو آتی ہے، لیکن کیا کریں، جب لے آئے تو سننا پڑے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی آیت کی تفسیر کئی بیان کر رہے ہیں، 5 کے بعد 6ٹھی تفسیر بیان کی، اسی آیت کی 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں اور 11ویں اور 12ویں، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 اور 20، قسم خدا کی 20 نہیں بلکہ ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں بیان کیا۔ مرید نے سوچا کہ دیکھوں یہ 40 آتی ہیں، جب ایسے کر کے دیکھا تو وہ محدث صاحب غائب، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں نہیں ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث پاک کے یہ مرید اللہ اکبر کبیرہ اپنی کھلی آنکھوں سے کبھی آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے اوپر نیچے سب جگہ نظر ڈالی، کہیں محدث صاحب دکھائی نہ دیے، لیکن اچانک نظر پڑتی ہے بغداد کے عبد القادر شیخ پیران پیر دستگیر کے قدموں پر۔ دیکھتے ہیں کیا، سرکار غوث پاک کے قدموں میں وہی وقت کے محدث پڑے ہیں اور ناک رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے غوث پاک معاف کر دے، ہمیں آپ کے علم کا اندازہ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا۔ سرکار غوث پاک نے دونوں ہاتھ پکڑے اور سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے محدث صاحب، مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ او تمام محدثوں، تمام اللہ کے ولیوں، تمام مفسروں، سنو، تمہارے مرتبے بھی اپنی جگہ ہے، لیکن قسم خدا کی بغداد کے عبد القادر کو، مولا کائنات کے بیٹے کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ علم سے نوازا ہے کہ ساری دنیا کا علم ختم ہو جائے گا، لیکن قسم خدا کی عبد القادر کا علم وہی کا وہی رہے گا۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم یہ، بڑے بڑے محدث اور ان کا نام لینے والے ایسی جاہل رہ جائیں، سرکار غوث پاک کیسے قبول کریں گے ہمیں کہ ان کا پیر تو اتنا پڑھا لکھا؟ ارے پیر بھی باپ داخل ہوتا ہے اور باپ سے بیٹے کی ذہانت کا اندازہ لگایا جاتا ہے نا، کہ بھئی باپ پڑھا لکھا ہے تو بیٹا بھی پڑھا لکھا ہوگا۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں یا غوث المدد، غوث کے غلام ہیں، لیکن سب جاہل رہ جاتے ہیں۔
قسم خدا کی دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو صرف قصبہ جیلان سے نہیں بلکہ پورے عرب و عجم سے جن کی زبان خالص عربی ہوتی تھی وہ بھی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کے علم سیکھا کرتے تھے. ایک دن سرکار غوث پاک ممبر خطابت پر بیٹھے اور تقریر فرمانے لگے اور تقریر فرما رہے ہیں اچانک بارش ہو گئی. اور ایک بات بتا دوں میں تم تو ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہو میرا غوث جب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرمایا کرتے تھے تو انسانوں کی گردن کی کیا مجال کہ وہ ہلال ہے. ارے اس محفل سے آسمان میں پرندہ بھی نہیں گزرتا تھا, پرندہ بھی نہیں. ایک دن تقریر فرما رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی, بارش ہو گئی. سرکار غوث پاک نے دوران تقریر فرمایا, آنکھوں کو اوپر کیا اور کہا اے اللہ میں تیری طرف بلا رہا ہوں اور تو انہیں بھگا رہا. اتنا کہنا تھا قسم خدا کی. بہجت الاسرار کے مصنف کہتے کہ تمام لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مولا میں تیری طرف بلا رہا ہوں تو بھگا رہا ہے, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمام بغداد میں تو بارش ہو رہی تھی لیکن اس مجمع میں پانی کی ایک بوند نہیں پڑ رہی. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں چلو اب آپ 14 صدیوں پہلے چلو. جمعے کا دن ہے, ہمارے تمہارے نبی مسجد نبوی میں آرام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. ممبر خطابت پر خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے, ہمارے کھیت سوکھ گئے ہیں, ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, بارش کے لیے دعا کر دیجئے. تمام تاریخ نگار تمام محدثین کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے کہا تھا آسمان پہ بادل نہیں تھا, چاروں طرف دھوپ ہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ بارش ہو. قسم خدا کی آمنہ کے لال نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے. راوی کہتا ہے کہ جب آمنہ کے لال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی کے دعا کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے, آسمان سے بارش پہلے برسنے لگے. جیسے ہی سرکار نے دعا فرمائی آسمان سے بارش. جمعے کے دن پورا بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, پیر بارش, منگل بارش, بدھ بارش, جمعرات بارش اور جمعے بارش. پھر کھڑے ہو گئے وہ یا رسول اللہ بہت ہو گئی, یا رسول اللہ پورے 8 دن ہو گئی, ہمارے مکانات گرنے لگے. سرکار نے فرمایا آپ کیا چاہتا ہے بھائی, پہلے تو بارش چاہ رہا تھا منع کر رہا ہے, کیا چاہتا ہے تو دیکھو ان کا عقیدہ دیکھو. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں بارش رک جائے, لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ صاحب اختیار ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان, یا رسول اللہ دعا یہ کریں کہ ہمارے مکانوں پہ بارش نہ ہو, ہمارے کھیتوں میں بارش ہو. جیسے ہی سرکار نے دستے دعا دراز کیے, راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تمام مدینے کے تمام جنگلوں میں بارش ہو رہی تھی لیکن مدینے کے ایک بھی گھر پہ بارش نہیں ہو رہی تھی. یعنی آٹومیٹک بارش, آٹومیٹک بارش ایک ہوئی تھی مدینے میں, آٹومیٹک بارش ایک ہوئی تھی بغداد میں کہ سارے بغداد میں بارش ہو رہی ہے لیکن غوث پاک کے جلسے میں بارش نہیں ہو رہی ہے. قسم خدا کی میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مدینے میں بارش ہوئی یہ بھی اللہ کا کرم, بغداد میں بارش ہوئی یہ بھی اللہ کا کرم. ارے آٹومیٹک بارش وہاں بھی ہوئی, آٹومیٹک بارش بغداد میں, تو مدینے میں آمنہ کے لال کا جواب نہیں اور بغداد میں علی کے لال کا جواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ فیضان معظمی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو وابستہ رکھے اور بڑا مؤدب بنائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو سرکار غوث پاک کا سچا غلام بنا دے. میں اپنی بات کو امام عشق و محبت کی بات سے جو ہے ختم کرتا ہوں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.